ان لرننگ، غلط نظریات سے دماغ کو صاف کرنا۔ ایک آدمی لمبے سفر پہ جا رہا تھا، راستہ بھٹک گیا، مختلف لوگوں سے راستہ پوچھا، انہوں نے انجانے میں مزید بھٹکا دیا۔ کافی دیر کے بعد ایک ایسا گائیڈ ملا جو سیدھا راستہ جانتا تھا۔ اس نے سمجھایا کہ جتنے میل تم نے مین روڈ سے ہٹ کے سفر کیا ہے اتنے میل واپس جاؤ اور پھر سے مین روڈ کو پکڑو، وگرنہ تم مزید بھٹک جاؤ گے۔ اس موقع پر مسافر کو ایک شعر کا مصرع یاد آیا: کیوں تم نے میرا ہاتھ نہ تھاما جب میں رستے سے بھٹکا تھا۔ جب وہ مسافر پگ ڈنڈیوں کو چھوڑ کر واپس چھوٹی سڑک پہ گیا، پھر بڑی اور پھر موٹر وے، تو اس طرح سے وہ پھر سے سیدھے راستے پر چڑھ گیا۔ مولانا روم کتابی علم اور منطق کی مدد سے مختلف اسلامی کتابیں لکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ شمس نے ان کے سامنے کتابیں تالاب میں پھینکی اور پھر خشک نکالنے والی کرامت دکھائی، تو اس موقع پر مولانا روم نے شاہ شمس کی شاگردی میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے والا سارا علم ان لرن یعنی بھلانا ہوگا، کیونکہ پہلے والے کتابی علم پڑھنے، لکھنے اور بولنے کے دوران شیطانی ملاوٹ یقینی ہے، مگر جو علم ہم سکھائیں گے یہ شیطان کی پہنچ سے باہر ہوگا۔ چنانچہ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے چند متنازع شرطیں لگائیں جو کہ مولانا روم نے پوری کی، جس سے ان کے دل و دماغ سے روایتی علم محو ہو گیا اور وہ روحانی علم سیکھنے کے لیے مکمل طور پر ریسیپٹیو یعنی تیار ہو گئے۔ فقراء فرماتے ہیں، شربت بہت اچھی چیز ہے، شہد بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی برتن میں شربت یا شہد ڈال کر اسے فریزر میں رکھ دیں تو پھر اس میں دودھ نہیں ڈال سکتے۔ دودھ ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ جس لیکوڈ نے پہلے سے برتن پر قبضہ کیا ہوا ہے، آنچ کی مدد سے اس مواد کو نکال کر برتن خالی کیا جائے تاکہ نئے لیکوڈ یعنی دودھ ڈالنے کے لیے سپیس میسر آ سکے۔ فقراء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان پڑھ شخص کے دل و دماغ میں خدا کی معرفت منتقل کرنا آسان ہے، مگر پڑھا لکھا شخص قدم قدم پہ غیر ضروری علم کی قید میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ایک چپکلش یعنی انٹرنل کنفلکٹ شروع ہو جاتی ہے کہ مسجد کے امام نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح ہے یا جو بات اب درویش بتا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اسی کشمکش کی وجہ سے روحانی طالب علم نئی بات ہضم نہ کر پاتا ہے۔ خدا نے جو ہزاروں پیغمبر بھیجے وہ بھی آسمان اور روح کی بات کرتے تھے، اپنی بات کی تائید میں معجزات بھی دکھاتے تھے، مگر قوم کے لوگ اپنے آباء و اجداد کے پڑھائے ہوئے غلط اسباق دماغ سے ڈیلیٹ کرنے کو تیار نہ تھے اور پرانی غلط رسومات کو چمٹے رہنے کی وجہ سے حق بات جذب نہ کر پاتے اور سچائی کا نور ان کے اندر داخل نہ ہو پاتا۔ یہ بات صرف روحانیت تک موقوف نہیں، زندگی کے ہر شعبہ پر لاگو آتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، آئے روز نئی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آتی ہیں، اکثر ہر نئی مشین پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ لچکدار لوگ فوری طور پر پرانی ٹیکنالوجی ترک کر کے نئی ٹیکنیکس اپنا لیتے ہیں اور زندگی کے میدان میں آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ قدامت پسند لوگ پرانی باتوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور ہر نئی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں۔ خداوند کریم خود فرماتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، جس کا مفہوم ہے کہ خداوند کریم کا موڈ مزاج ہر روز نیا ہوتا ہے۔ بظاہر اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ روحانی لوگ پرانے احکامات کو سائیڈ پہ رکھ کے اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ خداوند کریم آج کیا چاہتا ہے اور آج اس کی مرضی کیا ہے۔ جو لوگ پرانے احکامات کی بجائے نئے احکامات کو فالو کرتے ہیں وہی اقربین میں شامل ہوتے ہیں۔